السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں نا تو ارد گرد کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ بھڑکاتے ہیں۔ یہی حال افغانستان اور پاکستان کا ہے۔ یعنی افغانستان بے شک نیا آزاد ہوا، لیکن بہرحال وہ ایک خود مختار ملک ہے، اور وہ جیسے دوسرے ممالک سے اپنے پالیسیز طے کر رہا ہے، میٹنگ کر رہا ہے، اسی طرح سے اس نے انڈیا کے جو فارن سیکٹری ہیں وکرم، ان سے ملاقات کی افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی متقی صاحب نے، اور اس میٹنگ میں جو طے ہوئی باتیں ان کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کسی کا دشمن نہیں۔ یہ پاکستان کے بیانیے کی گویا کہ نفی ہے، جس میں پاکستان بار بار کہتا رہا ہے کہ اس افغانستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، دنیا بھر نے دیکھیں، لیکن وہ اس کو نہیں مان رہا، اور ساتھ ہی انڈیا بھی اس کا ہم نوا ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حملہ وملہ نہیں ہو رہا۔ تو دوسرا جو ان کا اعلانیے میں گویا ایک چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ یہ کہ پاکستان نے جو 8 لاکھ افغان پناہ گزین بھیج دیے ہیں افغانستان، ان افغان پناہ گزینوں کو غزنی میں آباد کرنے کے لیے، ان کی کیمپس، ان کے گھر بنانے کے لیے انڈیا نے یو اے ای سے مدد لی، اس سے بات کی، اور جو یو اے ای پیسہ فراہم کرے گا، اور انڈیا جو ہے اس سلسلے میں یو اے ای کے تھرو کانٹریکٹ لے گا، ان کی یعنی آباد کاری میں جو ان کی کنسٹرکشن وغیرہ کے کام ہوں گے، وہ ٹھیکے جو ہے وہ انڈیا کو دیے جائیں گے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جو چابہار کا صوبہ ہے، وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی پورٹ ہے، تو اس چابہار کا جو صوبہ ہے اس کو ٹریڈ کے طور پر کھولا جائے گا، اور اس کا کہتے ہیں کہ ایران کی طرف سے اس کے رستے بنائے جائیں گے، اور وسطی ایشیا کی طرف اس کے رستے کھولے جائیں گے، لیکن پاکستان کو اس میں سے کوئی وے نہیں دیا جائے گا، پاکستان اس ٹریڈ کا حصہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ بڑے عرصے سے پاکستان یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ بڑی جو پورٹ ہے وہ افغانستان گوادر ہوگی، اور چھوٹی جو پورٹ ہوگی وہ افغانستان کے ساتھ یعنی مل کے تو وہ اس کو استعمال کریں گے ٹریڈ کے لیے، افغانستان بھی گوادر بھی کر لے گا استعمال، اور ہم جو ہے چابہار کر لیں گے، لیکن ایسا انڈیا نے افغانستان کے ساتھ مل کے ایک رستہ روک دیا ہے۔ پھر ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور جو افغانستان ہے وہ دونوں نے ایک طرح سے موقف بنا لیا ہے کہ یعنی جو پاکستان ہے وہ داعش کا مرکز بن چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے 111 جو داعش کے دہشت گردی وہ پکڑ کے ایران کو دیے، اور وہ افغانستان سے بھی یہ کہتا رہتا ہے کہ تم ہمیں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد دے دو، تو ہم تمہیں جو ہے داعش کے جو دہشت گرد ہیں پاکستان میں چھپے ہوئے کہیں، وہ پکڑ کے دے دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹلی ایک پاکستان کو داعش تنظیم کا سرپرست قرار دے دینا۔ داعش بیسیکلی تو عرب بیسڈ ایک تحریک ہے، لیکن اب وہ بین الاقوامی ایک خطرہ بن چکی ہے، اور وہ آپریٹ کر رہی ہے پاکستان میں بھی، افغانستان میں، ایران میں، رشیا میں، امریکہ تک میں وہ یعنی آپریٹ کر رہی ہے، تو ٹوٹلی ایک پاکستان کو ان کا سرپرست قرار دے دینا یہ بڑا خطرناک لگ رہا ہے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پہلے بھی پاکستان کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں یعنی آپریٹ کرتا رہا ہے اپنے بندے، تو اب اس نے ٹرینڈ داعش کے بندے بھی اپنے اس جہادی گروپس میں شامل کر کے تو بھیجنا شروع کر دیے ہیں، اور وہ انڈیا میں بھی کرتا ہے آپریٹ، اور افغانستان میں وغیرہ وغیرہ۔ یہ صورتحال اس شکل میں بہت مطلب وہ ہے کہ ٹرمپ آنے والے ہیں، اور ٹرمپ جو ہیں انہوں نے دوحہ قطر میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کو سائن کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ افغانستان میں امریکی جو افواج ہیں ان کا انخلا ہوا تھا، اور جنگ کا خاتمے کی ایک صورت بنی تھی۔ وہ الگ بات
کہ ٹرمپ کی جو حکومت ختم ہو گئی اور یہ انخلا تھوڑا بھونڈے طریقے سے ہوا، اس میں کافی غلطیاں ہوئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ یہ اپنے جو افغانستان میں اپنا نامکمل کام ہے وہ کریں گے پورا۔ تو اس صورتحال میں یعنی پاکستان کو جو ایک خوفناک بلا کا اور ہوا سا اس کو بنا کے پیش کرنا پہلے سے، اور تیاری یہ دونوں مل کے کر رہے ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب کرنا، اور اپنے طور سے جو ہے نا انہوں نے انڈیا اپنے بھی فوائد حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور ساتھ میں افغانستان کو بھی ملا رہا ہے۔ پھر افغانستان نے ایک اور پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ سے کہ وہ ہم آپ کے امریکی جو قیدی افغانستان میں قید ہیں وہ آزاد کر دیں گے، اور آپ اس کے بدلے میں گوانتانامو بے میں جو قید خانہ ہے وہ اس میں ہمارے افغانی جو قیدی ہیں وہ واپس کریں۔ تو یعنی دونوں اپنی طرف سے تو یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ بڑی پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ انڈیا اور افغانستان کے ہم تو یعنی ٹرمپ سے فائدے اٹھائیں اور پاکستان کو ایک یعنی دہشت گردوں کا سرپرست بن کے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خوفناک سی چیز لگ رہی ہے، خطرناک، اور پاکستان کو اس کا ضرور توڑ کرنا ہوگا اور اب اس تنہائی سے بچنا ہوگا جس میں، حالانکہ پاکستان بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ امریکہ کو باور کراتا رہتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ انگیج ہے، تاجکستان کے ساتھ، ازبکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ بھی کبھی اس کے یعنی ہوئے ان کے ایک حملہ ادھر سے ہوا، ایک حملہ ایران نے کیا، لیکن جو ہے اس نے ایران کو دہشت گرد پھر پکڑ کے بھی دیے، ایک دوسرے کی وہ مدد کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انگیج رہتے ہیں، وہ بھی باور کرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس ریس میں جیتتا کون ہے اور کون جو ہے وہ کچھ بہتر نیگوسیشن کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اپنی داخلی صورتحال پہ بھی بڑی توجہ دینی پڑے گی۔ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں وہ تو بس کہتے ہیں نا کہ دفاع کے علاوہ ہر بات پہ بولتے ہیں، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یوں ان کا تو لہجہ بھی اس طرح سے نا تم جو ہے نا اور تو کر کے بولتے ہیں ہر بات میں، کہ افغانستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم تو جو ہے نا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تم دہشت گرد ہو، کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ تو ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں الحمدللہ، افغانستان کے جو اسپوکس پرسن ہیں الحمدللہ، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے نا وہ داعش آپریٹ کرتی ہے، کچھ اس طرح کے، اور ہم یہ اب جو ایویڈنس ہے وہ دکھا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی بڑے الرٹ ہونا پڑے گا پاکستان کو، اور خاص طور پر اس صورتحال میں کہ امریکہ نے ایک پیغام دے بھی دیا ہے کہ اگر انہوں نے کیا پیغام دیا ہے کہ اگر داعش جو ہے پاکستان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو میں جو ہے نا ایران بارڈر کھولنا پڑے گا، چاہے وہ پاکستان سے کی طرف سے کھولا جائے یا افغانستان کی طرف سے۔ تو یہ کیونکہ اس ایران کی رجیم چینج کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، تو یہ بڑی گمبھیرتا سی صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو حکمت اور دانائی دے اور بصیرت دے، تاکہ وہ آنے والے دور کا بہتر طور سے مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کو محفوظ بنا سکیں، اور اس کے لیے کچھ بہتر پالیسیز اللہ تعالیٰ ان کو بنانے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔